کیا آپ جانتے ہیں کہ رواں ماہ سرکاری ملازمین اور پینشنر کی تنخواہوں میں ہونے والی تبدیلیاں آپ کے بجٹ پر کتنا اثر ڈال سکتی ہیں؟ اور کیا سردیوں کی چھٹیوں کے مزے لینا واقعی آپ کو مہنگا پڑا؟ ناظرین، یہ بات اب صرف خبریں نہیں رہیں بلکہ ایک حقیقت ہے کہ تنخواہوں میں کچھ کٹوتیاں کی جا رہی ہیں، اور وہ بھی ان چھوٹے الاؤنسز میں جن پر آپ کا روزمرہ کا انحصار ہوتا ہے۔ لیکن کیا اس کے پیچھے کوئی پلاننگ ہے یا صرف بیوروکریسی کی ایک اور حربہ ہے؟ آج ہم ان سوالات کے جوابات ڈھونڈیں گے۔ سردیوں کی چھٹیوں کے دوران کنوینس الاؤنس کی کٹوتی، کیا آپ جانتے ہیں کہ محکمہ تعلیم کے ملازمین کے لیے کتنے بڑے پیمانے پر یہ اثر ڈال رہا ہے؟ یہ کٹوتی صرف ایک معمولی سی رقم نہیں ہے۔ 1750 روپے ایک استاد کے بجٹ سے نکال دیے جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی روزمرہ کی ضروریات میں سمجھوتا کرے گا۔ چینج الرٹ بتاتا ہے کہ یہ بات صرف جنوری تک محدود نہیں ہے بلکہ مستقبل میں بھی مزید ایسے فیصلے ممکن ہو سکتے ہیں۔ کیا یہ اثاثہ کی کارکردگی کو متاثر کرے گا؟ اور کیا یہ سرکاری پالیسیاں تعلیم کے شعبے کے لیے مزید مشکلات پیدا کر رہی ہیں؟ کچھ بری خبروں میں ایک اچھی خبر یہ ہے کہ تنخواہیں اور پینشن اس بار وقت پر ملیں گی اور شاید کچھ دن پہلے بھی مل سکتی ہیں۔ فائنانس ڈپارٹمنٹ نے اعلان کیا ہے کہ 1 فروری کو سرکاری ملازمین کی تنخواہیں ان کے اکاؤنٹس میں ہوں گی۔ یہ فیصلہ گزیٹڈ چھٹیوں کی وجہ سے کیا گیا ہے۔ یہ ایک مثبت قدم ہے، لیکن کیا یہ ان باقی مسائل کو چھپا سکتا ہے جو ملازمین روزانہ کی بنیاد پر برداشت کرتے ہیں؟ ایک الارمنگ خبر ہے، پنجاب کے اسپتالوں میں کیا ہو رہا ہے؟ کیا یہ آپ نے سنا ہے کہ ایڈ ہاک ڈاکٹر کو نکالنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے؟ یہ اعلان تمام ایڈ ہاک یا کنٹریکٹ ملازمین کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے۔ محکمہ صحت کے ساتھ محکمہ تعلیم میں بھی بہت سے کنٹریکٹ ملازمین موجود ہیں۔ اگر ایک شعبہ شروع کرتا ہے تو کیا دوسرے محفوظ رہیں گے؟ کیا ان ملازمین کے پاس قانونی تحفظ ہے یا وہ کسی بھی وقت نکالے جا سکتے ہیں؟ اب جہاں ملازمین کو نکالنے کی بات ہو رہی ہے، وہاں وفاقی حکومت نے نئی ملازمتوں کا اعلان کیا ہے، خاص طور پر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں۔ میل اور فی میل کے لیے الگ الگ نشستیں مختص کی گئی ہیں، اور ان میں خاص بات یہ ہے کہ ریگولر ملازمتیں ہیں۔ کیا یہ ایک موقع ہے یا ایک نئی چال ہے؟ کیا یہ صرف نئی نسل کو لالچ دینے کے لیے ہے یا واقعی ان ملازمتوں میں استحکام ہوگا؟ اب جہاں ایک طرف ڈاکٹرز کو نکالنے کی بات ہو رہی ہے، وہاں دوسری طرف نئی بھرتیوں کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے۔ تو اب یہ کچھ ملی جلی کیفیت ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ایک شعبہ میں نکالنے کی بات کی جا رہی ہے اور دوسرے ڈپارٹمنٹ میں نئی بھرتیوں کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ دعا گو ہے کہ ایسا مستقبل میں کسی کے ساتھ نہ ہو، اور یہ جو خبر ہے یہ جھوٹی ثابت ہو اور یہ واپس لے لیا جائے فیصلہ، تاکہ جن لوگوں کا، جن بہن بھائیوں کا روزگار لگا ہوا ہے، ان کا روزگار لگا رہے اور ان کے لیے بھی آسانیاں ہو جائیں۔ آسان کاروبار کارڈ بھی متعارف کروا دیا گیا ہے۔ نوجوانوں کے لیے ایک اور زبردست موقع، جہاں نوکریاں جا رہی ہیں، کٹوتی ہو رہی ہے، وہاں ایک اور خبر یہ ہے کہ نوجوانوں کے لیے ایک اور زبردست موقع ہے۔ سی ایم پنجاب کی جانب سے آسان کاروبار کارڈ جو ہے وہ متعارف کروا دیا گیا ہے۔ یہ کارڈ 10 لاکھ روپے تک بلا سود قرض فراہم کرتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ واقعی نوجوانوں کو خود مختار بنائے گا یا صرف ایک سیاسی اقدام ہے؟ تو ناظرین، یہ تھی آج کی تمام اپڈیٹ۔ سردیوں کی چھٹیوں کی قیمت، وقت پر تنخواہیں، نوکریاں اور کاروباری مواقع، آپ کے خیال میں ان میں سے کون سا اقدام سب سے زیادہ اثر انداز ہوگا؟ نیچے کمنٹ میں آپ نے ضرور بتانا ہے، اور مزید اس طرح کی اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی اپڈیٹس آپ کو پہنچتی رہیں۔ یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ دعا گو ہے کہ جن لوگوں کے لیے یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے یا بات چیت چل رہی ہے کہ ان کو نوکریوں سے برخاست کر دیا جائے گا، ایسا کچھ بھی نہ ہو مستقبل میں، تاکہ ان لوگوں کے گھروں کا بھی چولہا چلتا رہے۔ تو مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔